یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھوک کی شدت کے بعد کھانا کھائے، ابو بکر کھائے، عمر کھائے، اور فاطمہ کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھیجا کہ 1.5 دن 2 دن سے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا، اور پھر اللہ کہتے ہیں یہ جو کھایا ہے قیامت میں یہ نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ہماری ماں بہنوں کا میک اپ، نیل پالش، لپسٹک، ایک اتنی سی نیل پالش ہوگی یا کوئی لپسٹک ہوگی یا کوئی میک اپ کا سامان ہوگا، کتنے کا؟ 3000 روپیز، 3000 روپیہ۔ کوئی اتنا سا شیمپو ہوگا 1500 روپیہ، کوئی اتنی سی تیل کی بوتل ہوگی تو 5000 روپیہ۔ اور لائن تو ہمارے یہاں ہے نا، وہ امیزون پر کوئی چلا گیا، کوئی کسی اور لائن پر چلا گیا، کھانا چاہیے تو کوئی سویگی پر چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ تو حضرت عمر کو تو قیامت میں جواب دینا ہے، ہمارے نبی کو قیامت میں جواب دینا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو جواب دینا ہے، صدیق اکبر کو جواب دینا ہے، عمر فاروق کو جواب دینا ہے۔ تو ہم کو نہیں جواب دینا ہے، ہماری ماں بہنوں کو نہیں جواب دینا ہے کہ ایک مرتبہ بیوٹی پارلر میں چلے گئے، ہزاروں کا خرچہ ہو گیا، ایک وہ کچھ لگانے کا لے لیا چہرے پر اپنے چہرے کے گلو کو بڑھانے کے لیے، تو اب ہزاروں کا خرچہ ہو گیا۔ تو یہ سب قیامت میں ہمارے نبی کے سامنے اللہ پوچھے گا نہیں۔ اس وقت امت کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مولانا سراج صاحب، میں لمبایت میں گیا، میں راہو نگر میں گیا، میں پھلواڑی میں گیا، یہ میرے ساتھ میں یاسر اور یہ سب لوگ میرے ساتھ میں تھے، وہاں لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں۔ ابھی مولانا ہم 3 دن پہلے بھروچ میں پہنچے تھے، بھروچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو عورتیں اور جو مرد، آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں سینگ بیچتے، سینگ، بھروچ کی سینگ کر کے جو ٹرین میں بیچتے، ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم پیسہ لے کر کیا کریں گے، ہم کہاں سینگ لینے جائیں گے، کون سی ٹرین چلتی ہے، کون سے پلیٹ فارم پہ کام ہوگا، ارے ہمارے پاس گھر میں بچے کو دینے کے لیے دودھ نہیں، کھانا نہیں ہے۔ تو ابھی 3-4 دن پہلے ہم وہاں بھروچ میں تھے، اور ہمارے یہاں میک اپ کے 5-5 ہزار روپئے، ایک جوتا خریدنے جاتی ہے ہماری ماں بہنیں 10,000۔ کیوں؟ کیونکہ برینڈیڈ نہیں ہوگا تو میری انسلٹ، میری عزت نکل جائے گی۔ آج میں آپ کو ایک بیوٹی پارلر بتاتا ہوں، بہت اچھا بیوٹی پارلر، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، ہاں عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ آج کا سائنس بھی اس بات کو کہتا ہے، اگر آدمی نماز پڑھے اور سجدہ لمبا کرے، بولو سجدہ لمبا کرے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اور بندی سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے، اللہ کے قریب ہو جاتے۔ اور جب کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، بھائی سجدے میں یہی تسبیح پڑھتے، سبحان ربی الاعلیٰ، جب بہت مرتبہ کہتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ میرا بندہ بندی کب سے سجدے میں، یہ جو مانگے سب ان کو دے دینا۔ لکھا ہے، سائنس بھی آج کا کہتا ہے جتنا سجدہ لمبا کریں گے اتنا چہرے پر گلوئنگ بڑھتی چلی جائے گی۔ دنیا کا کوئی پارلر کام نہیں آئے گا، دنیا کا کوئی گلو والا کریم کام نہیں آئے گا، دنیا کا کوئی شیمپو کام نہیں آئے گا، دنیا کا کوئی فیس واش کام نہیں آئے گا۔ جو سجدے میں اللہ نیچرل خوبی دے گا، باقی ابھی تو لیپا پوتی کر کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ بلڈنگ کے اوپر تھوڑا ادھر ادھر کلر مارا، بارش آئی، سارا کلر ختم ہو گیا، پورے بلڈنگ کی ویلیو ختم ہو گئی۔ وہ چہرے کو دیکھا وہ بھی حیران ہو جاتا، اللہ میں جب شادی کرنا تھا میں دیکھنے گیا تھا تو کتنی خوبصورت دکھتی تھی، یہ گھر میں آئے تو فرنیچر آیا کہ فرنیچر آ گیا۔ یہ اور جو سجدے میں جائے بندہ اور اس سے جو چہرے پر گلو آتا ہے، جو خوبصورتی آتی ہے، وہ نیچرل خوبصورتی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو میں میری ماں بہنوں کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، پہلی بات فضول خرچی نہیں، بہت فضول خرچی ہوگی۔ ارے مولانا آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہ ہمارا ایریا، ہاں اللہ نظر بد سے بچاوے، کیوں جنید بھائی، محبوب بھائی، ہاں ہمارے یہاں ماں بہنوں کے پاس کم سے کم ایک کے پاس 40 جوڑ کپڑے ہوں گے۔ یہ تو میں نے بہت کم بولا، شاید ان کو انسلٹ بھی لگا ہوگا کہ مولانا اونلی 40، 10 جوڑ چپل کے ہوں گے، اور ان کا شوکیس دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہی لو کون سا گلو کائے کا، کون سی لپسٹک، کوئی لال، کوئی کالی، کوئی بلو، کوئی پنک، کوئی ہری، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک عجیب بات ہے، اصل خوبصورتی کس کو بتانا ہوتا ہے؟ ارے آپ لوگ کائے کو گھبراتے ہو، بولو نا زور سے، کس کو بتانا تھا؟ شوہر کو۔
تو گھر میں دیکھو تو عورت کو گندی گندائی گھومتی ہوگی. اور جہاں پتا چلا کہ کوئی شادی میں جانا ہے, کوئی ہال میں جانا ہے, کوئی دعوت میں جانا, محبوب بھائی بلا تکلف جانے کے 3 گھنٹہ پہلے سے واشنگ تیاری ہوتی ہے. وہ بیچارہ ہسبینڈ یوں کھڑا ہے باہر, جس کو ہماری زمانے میں بائلا بولتے ہیں, بائلا ایسا کھڑا ہے, وہ ابھی اترے گی, ابھی لفٹ میں سے اترے گی, ابھی وہ بنگلے میں سے باہر نکلے گی, ابھی وہ بلڈنگ میں سے باہر آئے گی, 2 گھنٹے کے بعد آئے گی اور تیار. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو ہم کو اچھے کپڑے دیے تھے, اللہ نے ہم کو جو خوبصورتی دی ہے, اللہ نے ہمارے چہرے کے اوپر جو روشنی دی ہے, وہ شوہر کو نہیں بتانا ہے, غیروں کو بتانا ہے. اور ہمارے نبی فرماتے جو عورت خوشبو لگائے, ہمارے نبی فرماتے ایما امرأۃ استعطرت وخرجت فإنها زانیہ. ہمارے نبی فرماتے جو عورتیں پرفیوم لگائے, اچھی بنے اور لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرے, وہ جتنے قدم جائے گی, جتنے قدم آئے گی, جتنے دیر وہاں رکے گی, زنا کروانے والیوں میں اس کا نام لکھا جائے گا. زنا کروانے والی بازاری عورتوں میں اس کا نام لکھا جائے گا. لیکن آج ہماری ماں بہنیں دھوم دھام سے یہ کر رہی ہے. اتنا پیسہ, ارے اتنا پیسہ غریب کو دے دینا, کوئی مسکین کو دے دے, کوئی یتیم کو دے دے, کوئی لاچار کو دے دے, کوئی مجبور کو دے دے. خرے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حالات بہت خطرناک ہے. اکثر لوگ نوکری پر نہیں ہے, اکثر لوگ جاب پر نہیں ہے, اکثر. بلکہ محبوب بھائی ہمارا خود کا اپنا مدرسہ ہے نا, مدرسہ تو بند ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہمارا 41-51 کا سٹاف ہے, ان کو پگار تو دینے کا. اب یہ مہینے میں ہم لوگ مشورہ کرنے بیٹھ گئے تھے. یہ مہینے میں جنید بھائی بھی تھے. کیا مشورہ ہوا معلوم ہے کہ جتنی پگار دی جاتی ہے اس کی آدھی کر دی جائے گی. اب پگار مولانا کو ملتی کتنی ہے؟ 12,000. اس کا ہو گیا 6,000. اور جو ابھی بیچارہ استاد بن کے آیا اس کی پگار 6,000, اس کا ہو گیا 3,000. اب وہ 3,000 روپئے میں اس کو کھانا, اس کی بیوی کا کھانا, اس کے بچوں کا کھانا, سب کا کپڑا, سب کا استری کرنا, سب کا کپڑا دھونا. سوچو وہ مولانا کو کہ وہ رات دن کیسے تڑپ کے اس کے بچے نکالتے ہوں گے. اور ہماری ماں بہنیں 3,000 کے تو صرف لپسٹک آئی ہے, 4,000 5,000 10,000 کے تو چپل آئے ہیں, اور ڈریس کم سے کم 15,000 کا اس کا ڈریس آیا ہے, اور 15,000 کا اس کا برقع آیا ہے. حضرت عمر کو تو فکر تھی کہ میں گھوڑے کے بدن پہ پسینہ آ گیا, اس کا کیا جواب دوں گا. فاطمہ کو فکر ہو گئی کہ آدھی روٹی اور گوشت کا ٹکڑا کھایا تو قیامت میں کیا جواب دینا ہوگا. ہمارے نبی کو فکر ہو گئی اس کا کیا جواب دینا. تو کیا ہم کو جواب ہی نہیں دینا ہے؟ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ان کو کوئی جواب نہیں دینا. اور ایک بات ہے, اللہ نے کہا آنا ہوگا اور حساب تو دینا ہوگا. ساتھ میں بولو نا, آنا بھی ہوگا. اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آنا ہوگا, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. قیامت کے بعد, قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ گے, اور سارا حساب کتاب لینے والا کون؟ ارے اللہ اتنا ہے, محبوب بھائی بولنے کو بھی ڈر لگتا ہے. قیامت میں اللہ جانوروں کا بھی حساب لیں گے. جو بکری جس کے بکرے کے اوپر سینگ تھے اور اس نے اس بکرے کو مارا ہوگا جس کے اوپر سینگ نہیں تھے, قیامت میں اللہ دونوں کو کھڑا کرے گا کہ دنیا میں تیرے پاس سینگ تھے, تو نے اس بکرے کو مارا تھا جس کے اوپر سینگ نہیں تھے. اللہ کہیں گے اب میں اپنی طرف سے جس کے اوپر سینگ نہیں تھے اس پر سینگ لگاؤں گا, اور وہ اس کو مارے گا جس نے دنیا میں مارا تھا. اور آپ کو معلوم ہے جانوروں کا حساب کتاب, ایک ایک جانور کا حساب کتاب ہوگا. اور آخر میں اللہ کہیں گے کونو ترابا, جاؤ مٹی بن جاؤ. سارے جانور مٹی بن جائیں گے. اس وقت کافر تمنا کرے گا کاش میں بھی جانور ہوتا, آج میں بھی مٹی بن گیا ہوتا. ہے نا قرآن میں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جانوروں کا حساب کتاب دیکھ کر ایک کافر بھی کہے گا کاش میں جانور ہوتا, میں مٹی ہو جاتا. تو جو اللہ جانوروں کا حساب لے گا وہ ہمارے کپڑوں کا, ہمارے میک اپ کا, ہمارے فیس واش کا, ہمارے شیمپو کا, ہمارے سارے لپسٹک کا اور جوتوں کا, کپڑوں کا. 40 جوڑ کپڑے ہو کر بھی کپڑوں سے پیٹ نہیں بھرا, اتنا اچھا کھانا کھا کر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا, اتنا اچھا میک اپ کے بعد بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا. تو یہ سب کا جواب
ہاں اگر جواب دینے کے لیے تیار ہو تو بہت الگ بات ہے، لیکن بہت مشکل معاملہ ہے. تو میں سب سے پہلے تو میری ماں بہنوں کو کہوں گا فضول خرچی نہیں. فضول خرچی سمجھ لینا یعنی ایکسٹرا خرچ کرنا اور بھاری بھاری. اب کچھ دن کے لیے رک جاؤ نا، کچھ مہینے کے لیے رک جاؤ کہ معلوم نہیں کیا حالات آنے والے ہیں اور امت پر کیا حالات آ رہے ہیں. بس دعا کرو کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور سب کے کاروبار کو اللہ پھر شروع فرمائے. ایک بات تو یہ کہ فضول خرچی نہیں. نمبر 2، ہماری ماں بہنوں میں ایک عجیب عادت ہے. مولانا غلام صاحب آپ بھی دعا فرمائیں، بہت عجیب عادت ہے ہماری ماں بہنوں میں. پوری دنیا کی فکر کون کیا کرتا ہے، اس کی فکر نہیں کہ میں کیا کرتی ہوں، میری نماز ہے کہ نہیں، میرا شرعی پردہ ہے کہ نہیں، میرے کو قرآن صحیح پڑھنا. محبوب بھائی معاف کرنا، اللہ کی قسم ہمارے کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں، ان کو درود شریف بھی صحیح پڑھنے نہیں آتا ہے. اس کی فکر نہیں، لیکن اس کے گھر میں شادی ہوئی، اس کے گھر میں طلاق ہوئی، اس کے گھر میں کیا ہوا، اس کے گھر میں کیا آیا کیا گیا. یہ بھی بہت بڑی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے.